السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بیان کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو قرض تو لے لیتے ہیں لیکن وقت پر واپس نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور احادیث مبارکہ میں ان کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی لوگوں کا معاملہ حاکموں کے پاس اس لیے پہنچاؤ کہ ان کا کچھ مال جان بوجھ کر یا ناجائز طریقے سے کھا لو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ جس طرح دھوکہ فراڈ سے دوسروں کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح مقروض کا وسعت کے باوجود قرض ادا نہ کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فعل کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترك عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ حاضر کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک جنازہ حاضر کیا گیا تو میرے آقا نے دوسرا پھر وہی سوال فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، تم لوگ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس شخص کا قرض میں ادا کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفى علیہ الدین فیسأل هل ترک لدینہ فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے، کیا اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو اگر جواب ہاں میں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر نہ میں آتا تو میرے آقا مسلمانوں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت سے نوازا، کثرت سے مال عطا فرمایا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی جنازہ حاضر کیا جاتا
اور اس پر کچھ قرض ہوتا تو میرے آقا فرماتے کہ میں مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہوں، تو آپ فرماتے کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ اور اگر وہ کچھ مال چھوڑتا تو فرماتے کہ وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ ان احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ کی روشنی میں بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرض ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیں تو اس سے بڑی سزا، اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دور تو پائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے آقا سارے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھاتے بھی، لیکن اگر کوئی قرض دار ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، یہاں تک کہ قرض خواہ اس کے قرض کو معاف فرما دے یا پھر کوئی اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو کسی کا قرض لیتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وقت مقررہ سے پہلے ادا کر دیں، ورنہ اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت مشکل کا سامنا کریں گے اور سزائے الہی کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔